کہ روزگار کے سلسلے میں ملیشیا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو وکی لاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ روزگار کے سلسلے میں ملیشیا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ میرا ملیشیا سے تعلق بہت پرانا ہے۔ سن 2011 سے 2016 تک 5 سال تعلیم کے سلسلے میں یہاں پر مقیم رہا ہوں، اور ابھی بھی پچھلے 6 مہینے سے روزگار کے سلسلے میں ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں مقیم ہوں۔ پاکستان کی بدترین معاشی حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ روزگار کے سلسلے میں پاکستان سے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں یورپین کنٹریز کا ویزا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، تو لوگوں کی جو چوائس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سعودیہ، دبئی یا ملیشیا کی طرف چلے جائیں۔ ملیشیا وہ واحد ملک ہے جس کے نام پر پاکستانی عوام کو بہت زیادہ چونا لگایا جاتا ہے، کیونکہ ملیشیا کا وزٹ ویزا بہت آسان ہے۔ تو وزٹ ویزے پر آپ کو یہاں پر بھیج کر روزگار کے وعدے کیے جاتے ہیں پاکستان میں موجود ٹریول ایجنسی اور ایجنٹس کی طرف سے، اور لاکھوں روپے انٹھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ملیشیا بھیجنے کے لیے کوئی ویزا، پراپر ویزا دیا جا رہا ہے جسے ہم سکلڈ ورکر ویزا کہتے ہیں یا جسے ہم لیبر ویزا کہتے ہیں، تو آپ یہاں پر لازمی آئیے۔ لیکن اگر آپ کو وزٹ ویزا کے نام پر یہاں پر بھیجا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں جا کر ویزا کنورٹ کر دیا جائے گا، آپ کو پاکستانی اتنے لاکھ روپے سیلری ملے گی، تو خدا کا واسطہ ہے مت آئیے۔ یہ خونخوار بھیڑیے ہیں جو آپ کا ماس نوچنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی ایجنٹس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو، ان بے حس لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے کہ لوگ پہلے ہی بڑے مجبور ہیں، وہ اپنی ضرورت کی اشیاء بیچ کر باہر جا رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی بیوی، بیٹی یا اپنی والدہ کا زیور بیچ کر یا اپنی زمین بیچ کر باہر جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم ان کو نہ لوٹیں۔ وزٹ ویزا کے نام پر یہاں آپ کو بھیجا جاتا ہے، اور آپ یقین کریں جیسے ہی آپ وزٹ ویزا کے ساتھ ملیشیا کے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں، وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، جیسا کہ محاورہ ہے۔ آگے جو امیگریشن ایجنٹ بیٹھا ہے اسے پتا ہے کہ پاکستانی جو بھی وزٹ پر یہاں پر آتا ہے اس میں سے 60 سے 70% لوگ یہاں کام کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، اور جب 1 مہینے کے بعد ان کا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے بعد انہوں نے یہاں پر غیر قانونی طور پر رہنا ہے۔ تو 60 to 70% چانسز ہیں کہ آپ کو ایئرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض ایجنٹ آپ کو یہ لالچ دیتا ہے کہ ایئرپورٹ پر میرا جاننے والا ہے، میں آپ کو وہاں سے کلیئر کروا دوں گا، تو ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتا ہے اس کا کوئی جاننے والا ہو، وہ آپ کو وہاں سے امیگریشن کلیئر کروا دے۔ لیکن میرا یقین کریں، آپ 1 مہینہ جب تک آپ کا ویزا ویلڈ ہے یہاں پر بڑی موج کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، اور ہو سکتا ہے کام بھی کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی زندگی بہت قابل رحم ہوگی۔ ملیشین امیگریشن غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک گیدڑ کی زندگی یہاں پر جئیں گے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈریں گے، آپ کہیں جاتے ہوئے ڈریں گے، اور ایجنٹس جو پاکستان میں ہیں وہ آپ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ تم وہاں پر 1.5 لاکھ کماؤ گے، 2 لاکھ کماؤ گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو غیر قانونی تارکین وطن یہاں پر ہوتے ہیں انہیں پہلے تو اچھی جابز ہی نہیں ملتی، اگر ملتی ہیں تو انہیں بہت کم پے کیا جاتا ہے۔ جو بھی انہیں نوکری دیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ غیر قانونی ہے، یہاں پر اس کے پاس ویزا نہیں ہے، لہٰذا میں اسے جتنی بھی سیلری دوں گا یہ اس پہ کام کرے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وزٹ ویزا پر یہاں پر کام کرنے مت آئیے۔ میں انشاءاللہ اگلی چند ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ ملیشیا آنا چاہتے ہیں تو آپ کس ویزا پر آئیں اور کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ ابھی کے لیے اس ویڈیو میں یہی کافی ہے کہ وزٹ ویزا پر کام کرنے کی نیت سے ملیشیا مت آئیے۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی بھی چند ویڈیوز جو ہوں گی وہ اسی طرح مختصر ویڈیوز ہوں گی، جس میں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ کم از کم میرا ہر ویور اتنا با علم ضرور ہو جائے کہ اسے پتا ہو کہ اگر اس نے ملیشیا آنا ہے کام کرنے کی نیت سے یا تعلیم کی نیت سے آنا ہے، تو کم از کم کوئی ایجنٹ اسے بیوقوف نہ بنا سکے، اور اس کے پاس باقاعدہ معلومات ہوں کہ اس نے ایجنٹ سے کس قسم کے سوال کرنے اور کن چیزوں کو یقینی بنانا ہے۔
تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد میں اسی سلسلے کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.